مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت بہت ہی شدید تکلیف میں ہیں، افسردہ ہیں، پریشان ہیں، اور ان کے بیٹے کا ابھی غم تازہ ہی تھا کہ یہ بہت بڑا صدمہ آ پڑا۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، جس نوں لگدی اوہی جانے، کون کسی دا درد وڈاوے، بس ہم تو باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میں نے ایک حدیث پاک آج پڑھی ہے، اکثر پہلے بھی پڑھتا تھا، آج میرے ذہن میں آئی کہ میں اپنے دوستوں کو یہ حدیث پاک سناؤں گا۔ پھر مجھے مولانا صاحب کی یاد آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، جو بندہ حق پر بھی ہوتے ہوئے اور صبر کرتا ہے، جو اس کو تکلیفیں آتی ہیں، جو اس کو پریشانیاں آتی ہیں، جو اس کو مصیبتیں آتی ہیں، جیسے بھی آتی ہیں، زمینی، آسمانی، اپنی پرائی، جیسے بھی آتی ہیں، اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے، اس کے وقار کو بڑھاتا ہے، اس کی شان و شوکت کو بڑھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا صاحب کو جو مقام مرتبہ ملا، یقیناً تبلیغ کی محنت سے بھی ملا، لیکن جو تکلیفیں پریشانیوں سے مولانا صاحب گزر رہے تھے، اس پہ وہ صبر کر رہے تھے نا، وہ صبر کا ان کو بڑا اجر مل رہا تھا پوری کائنات، پوری دنیا میں۔ یہ بات آپ کو بھی ماننی پڑے گی، مولانا صاحب کو بھی ماننی پڑے گی، سب کو ماننی پڑے گی یہ بات۔ ان کے بارے جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس پہ ان کا جو صبر تھا، اور یہ صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی نماز کے بعد نماز اور صبر، یہ دونوں برابر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ میری مدد شامل ہوتی ہے، میری مدد آتی ہے۔ جب انسان صبر کا دامن چھوڑتا ہے نا، پھر کہتے ہیں رولے میں ہر شے رول جاتی ہے، رولا نہ بچاؤ، رولے میں ہر شے رول جاتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب واپسی بھی چلے جائیں یا نہ بھی جائیں، اب یہ زبانیں کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ فرق نہ تو شاید مولانا صاحب کو بھی فرق نہ پڑے، لیکن فرق پڑا ضرور ہے ان کو، ان کی عزت میں، ان کی شان و شوکت میں بڑا فرق پڑا ہے، اور مزید پڑے گا۔ ان کے جو جماعت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کو کالے کر کے اوکھے بولتے ہیں، بے شمار لوگ ان کو کالے کرتے ہیں، اور وہ ساودرے اونچی نیچی، کل تک جو ان کے ہاتھ چومتے تھے، کل تک جو ان کے آگے گردنیں جھکا کھڑے ہوتے تھے، آج وہی ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا صبر کا دامن چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا، وہ ان کی عبادات کے ساتھ ساتھ ان کا صبر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے، ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے، اور ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں اثر ہوتا ہے۔ جب انسان صبر چھوڑ دیتا ہے نا، پھر مسائل بن جاتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کی بھی خواہش ہے کہ پرانے دوستوں کے پاس واپس جایا جائے، پرانے دوست بھی کہتے ہیں آیا جائے، لیکن بیچ میں کچھ ٹولہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے۔ میں اس بار پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، جو اینکر حضرات جو یہ شو کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو سزا ملی ہے یا ہم اداروں کو بدنام کریں، اداروں کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں ہے اداروں کی، کوئی دباؤ میں نہیں ہے وہ جماعت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہونے سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا،
اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ دلوں میں آ جائے۔ اب اس بات کو مولانا صاحب نے 54 سال کہتے رہے، 54 سال 54 ایئرز یہ کہتے رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا اگر آج چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے مگر اللہ کے حکم سے، پانی میں ڈوبنے کی طاقت ہے مگر اللہ کے حکم سے، آگ میں جلانے کی طاقت ہے مگر اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو وہ چھری نہیں کاٹتی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم نہ ہو وہ دریا پانی نہیں ڈبوتا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم نہ ہو آگ نہیں جلا سکتی ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ درس ہمیں کس نے دیا؟ مولانا صاحب نے دیا نا بھائی۔ جب مولانا صاحب 54 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سارے اسی کے محتاج ہیں۔ آج اگر مولانا صاحب یہ بات لے کے بیٹھ جائیں، جی آپ نے مجھے کیا، آپ نے مجھے کیا، آپ نے مجھے کیا، یہ کیا، پھر مولانا صاحب آپ کی جو ہے نا وہ ناکامی شروع ہو چکی ہے، آپ کی ناکامی شروع ہو چکی ہے، آپ کی ناکامی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کہتے تو ہیں ماشاءاللہ، میں نے سنا ہے کہ کل کا بچہ ہمیں مشورہ دے گا یا کل کا بچہ ہمیں سمجھائے گا۔ مولانا صاحب دین ہے، وہ ہو سکتا ہے کل کا بچہ آج کا بچہ بھی سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے نا آپ سے مولانا صاحب، وہ کدھر گئی ذات؟ اللہ کی ذات کہاں گئی؟ قل اللہم مالک الملک، یہ آپ اکثر پڑھتے تھے، اکثر پروگراموں میں پڑھتے تھے، عزت وہی اللہ دیتا ہے، ذلت وہی اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب اللہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آپ کو بلند مقام ملا، مرتبہ ملا صبر کی وجہ سے، آپ نے صبر کا دامن چھوڑا، آج آپ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ زندگی کے آخری ایام ہیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے، منہ سے نکل جائے، کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہ ملے۔ ایسی مثالیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں؟ بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے، آخری ٹائم پہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اللہ سے معافی مانگیں اور کسی کے اوپر تنقید نہ کریں۔ ہر بندے کو حق ہے آپ سے بات کرنے کا۔ آپ نے 54 سال بولا ہے، 54 سال آپ نے بولتے رہے ہیں، عوام سنتی رہی ہے۔ اب اگر کچھ لوگ بول رہے ہیں تو آپ سنیں، صبر کریں، برداشت کریں تحمل کے ساتھ۔ ویسے بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا اچھا اور کون سا آدمی؟ فرمایا کہ جو زیادہ صبر کرنے والا ہو اور برداشت کرنے والا ہو اور خاموش رہنے والا ہو۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ بہرحال مولانا صاحب جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، اس طرف راغب ہوں، آپ اس سے معافی مانگیں۔ کسی بندے کی کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر باتیں کرے، آپ کا بیان رکوائے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے راستے میں پانی چھڑکتے تھے، آپ کے راستے میں پھول بچھاتے تھے، اگر آج وہی لوگ راستہ روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گال پیچھے کوئی اور ہے، گال پیچھے کوئی اور ہے۔ استغفار کریں، آپ سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ چلے جائیں، نہ جماعت کو فرق پڑے گا نہ دین کو فرق پڑے گا، البتہ آپ کو فرق پڑا ہے اور پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے یقین کی حفاظت فرمائے۔ جو آپ 54 سال کہتے رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس پہ آپ کو خود کو بھی یقین ہونا چاہیے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے،
کوئی بندہ ذلیل نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔